ابھی ٹائم گزرا نہیں ہے، ٹائم ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر یہ گزر گیا تو شاید کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں نہ رہے، تو سوچ سمجھ کے ووٹ دیں، کس کو دینا ہے وہ آپ کا حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹرینڈنگ ٹوڈے۔ آج کی اہم ڈیولپمنٹس کیا ہیں پہلے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں، اور ایک افسوسناک خبر یہ کہ ڈی آئی خان درہ بند نے پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور حملہ جو تھا وہ رات کو 3 بجے کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2.5 گھنٹے فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا، جس کے نتیجے میں 10 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں اور 6 زخمی۔ اللہ ان تمام شہید پولیس اہلکاروں کے درجات بلند فرمائے اور ان کی مغفرت بھی فرمائے۔ دیکھا جائے تو جیسے جیسے الیکشن نزدیک آ رہے ہیں، دہشت گردی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ 8 فروری کو عام انتخابات کا دن پرسکون طریقے سے اپنے اختتام کو پہنچے، اور کوئی بھی ایسا واقعہ رونما نہ ہو جس کے نتیجے میں یا تو انسانی جانوں کو نقصان پہنچے یا تو ان کا ضیاع ہو۔ بتایا جا رہا ہے کہ مرکزی علماء کونسل کے سربراہ کا نون لیگ کی حمایت کا اعلان۔ دیکھا جائے تو جب سے نواز شریف صاحب نے پاکستان میں قدم رکھا ہے تو سب سے پہلے ریاست نے ان کا باہیں پھیلا کر استقبال کیا تھا، اس کے بعد ان کی حمایت کا اعلان کیا تھا، اس کے بعد جو تھا وہ ریاستی مشینری نے استقبال کیا، پھر حمایت کا اعلان کیا، اس کے بعد جو تھا سیاسی جماعتوں نے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ مرکزی علماء کونسل کے سربراہ نے بھی جو ہے نون لیگ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی صاحب کے گھر پر پولیس کا چھاپا۔ جاوید ہاشمی صاحب کا کہنا تھا کہ میرے ایک رشتہ دار کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس پر پولیس کا کہنا تھا کہ گرفتار نوجوان حمزہ پولیس پر حملے میں ملوث تھا۔ پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ واقعے کا مقدمہ درج تھا، گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 8 روز قبل بغیر اجازت پی ٹی آئی کا اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا آپ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہو تو آپ کو جو ہے سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی، آپ کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو جیلیں دیکھنا پڑیں گی۔ اس سے پہلے دیکھا جائے تو لطیف کھوسہ صاحب کے بیٹے شہباز کھوسہ صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، اور شہباز کھوسہ صاحب کو صرف اور صرف اس وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا کیونکہ وہ اپنے والد کی کمپین کو چلا رہے تھے اور کچھ پمفلٹ لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے، تو جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ لیکن کہا جا رہا تھا کہ کچھ ٹائم حراست میں رکھنے کے بعد ان کو رہا بھی کر دیا گیا تھا۔ تو آپ اس ٹائم دیکھ لیں کہ دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ورکر کنونشن بھی کر رہی ہیں، جلسے جلوس بھی کر رہی ہیں، عوام میں بھی جا رہی ہیں، ریلیاں بھی نکال رہی ہیں، تو اس ٹائم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ورکر کنونشن تک بھی ان کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح جو ہے وہ ریاستی مشینری کا بھرپور طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مزید بتایا جا رہا ہے کہ ضلع انتظامیہ نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کو جلسہ کرنے سے روک دیا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی خدشات کے خطرے کے پیش نظر اجازت دینے سے معذرت کی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ شہریار ریاض NA 56 سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں۔ شہریار ریاض نے جو تھا وہ ضلع انتظامیہ کو ایک خط لکھا تھا کہ ہمیں لیاقت باغ میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، جس پر جو تھا ضلع انتظامیہ نے معذرت کر لی ہے۔ اس سے پہلے دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون نے بھی اسی لیاقت باغ میں جلسہ کیا تھا، اس سے پہلے پیپل پارٹی نے بھی کیا تھا، لیکن اب باری آئی پاکستان تحریک انصاف کی تو ضلع انتظامیہ نے معذرت کر لی ہے۔ اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ NA1 چترال JUI فے یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو جماعت کے امیدوار ہیں محمد طلعت محمود صاحب پر ووٹروں کو رشوت دینے کا الزام۔ پیپل پارٹی، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور نون لیگ کا ڈپٹی کمشنر کے دفتر پر احتجاج۔ اچھا، آج جو ہے کچھ ویڈیو وائرل ہوئی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ محمد طلعت صاحب جو ہیں وہ لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں میں چیزیں تقسیم کر رہے ہیں، تو اس طرح کی کچھ ویڈیو وائرل ہوئی ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے جو ہے ہم کس قسم کے لوگ ہیں، اور آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اب بھی جو ہے راشن تقسیم کیا جا رہا ہے جیسی الیکشن ختم ہوں گے، اور یہی محمد طلعت صاحب جو ہیں لوگوں کے منہ میں ہاتھ ڈال کر یہ راشن نکالتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پیپل پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی۔ یہی لوگ تھے جو پچھلے 16 مہینے سے چاچے مامے بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو انکل انکل بیٹا بیٹا کہہ کے جو تھا انہوں نے 16 مہینے گزارے۔ لیکن اس کے بعد جو تھا بلاول بھٹو صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار کم کرنے کے لیے پہلا قدم سیاستدانوں کو اٹھانا ہوگا۔
بہت اچھی بات ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، لیکن یہ خواب ہے، اگر اس خواب کو حقیقت کر دکھایا تو ایک علیحدہ بات ہے۔ اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب کا کہنا تھا کہ نواز شریف الیکشن میں گڑبڑ کی کوشش کر رہے ہیں، تو شاید ان کو اب اندازہ ہو رہا ہے جب الیکشن کو 2-3 دن رہ گئے ہوں گے۔ اس ٹائم دیکھا جائے تو تمام ریاستی مشینری جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے، کیا ادارے، کیا مشینری، اس ٹائم پورا ماحول جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی سیاست کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اس ٹائم صرف اور صرف یہ دیکھ لیں کہ پورا ایک گراؤنڈ کھلا جو ہے چھوڑا گیا ہے، جس پہ نواز شریف صاحب کو کھیلنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کھیل رہے ہیں، بالر بھی ان کے مطلب کے ہیں، پچ بھی ان کی مطلب کی ہے، فیلڈر بھی ان کے مطلب کے ہیں، امپائر بھی ان کے مطلب کے ہیں۔ اگر اتنا کچھ جو ہے وہ سپورٹ ہونے کے باوجود اگر مسلم لیگ نون الیکشن نہیں جیتتی تو پھر کیا ہوگا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ اس کے بعد جو تھا بلاول بھٹو صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ووٹ کو عزت دلانے والی مسلم لیگ نون نہیں۔ اچھا، سب سے مجھے انٹرسٹنگ بات جو لگی تھی وہ یہ لگی تھی کہ جب نواز شریف صاحب کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو نواز شریف صاحب نے ایک نعرہ لگایا، ووٹ کو عزت دو۔ پھر یہ نعرہ جو تھا تب تک قائم رہا جب تک نواز شریف صاحب لندن نہیں بھاگے۔ اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کو واپس لایا گیا تو نواز شریف صاحب نے اس نعرے کو تبدیل کر کے عوام میں یہ نعرہ لگایا ہے کہ مجھے عزت دو۔ چلیں، یہ جو تھا یہ نعرہ بھی آگے چلتا رہا، لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے جو تھا یہ نعرہ پھر تبدیل ہو گیا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے نیا نعرہ جو ہے وہ عوام میں لگایا ہے کہ نوٹ کو عزت دو۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ ٹائم بائی ٹائم اس نعرے نے جو ہے کیسے تبدیلی اختیار کی ہے یا کیسے یو ٹرن لیے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو مجھے سب سے اچھی بات لگی ہے بلاول بھٹو صاحب کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کی نکاح کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا کے فیصلے کی مذمت کر دی۔ اچھا، میرا اپنا یہ خیال تھا کہ اس ٹائم جو ہے عمران خان صاحب کو ہر کیس میں سزا ہوگی، لیکن ان کو یہ غیر شرعی نکاح کیس میں جو ہے ان کو سزا نہیں ہوگی، یعنی کہ یہ فیصلہ جو ہے عمران خان کے حق میں آئے گا۔ لیکن میں سیریسلی بہت شوق ہوا کہ جس طرح کا فیصلہ دیا گیا ہے، یہ فیصلہ جو ہے یہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ کس طرح جو ہے عمران خان کو توڑنے کی کوشش کی گئی، کس طرح عمران خان پر مقدمے بنائے گئے، کس طرح عمران خان کو جھکانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن آنے والی نسلیں یہ بھی یاد رکھیں گی کہ ایک خان کو توڑنے کے لیے تمام ریاستی مشینری ایک ہو گئی تھی، لیکن خان ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ اس ٹائم بہت ساری جو ہیں وہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے، اور ڈیل کے تحت جو ہے وہ بشرا بی بی کو جو ہے بنی گالہ میں رکھا گیا ہے۔ لیکن بشرا بی بی نے صاف دو ٹوک اعلان کیا تھا کہ اگر اس طرح کا کوئی ہے، مطلب اس طرح کی کوئی افواہ ہے یا اس طرح کا کوئی سین ہے تو مجھے آپ جیل میں رکھیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ اس ٹائم عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ بھاگتے ہوئے لیڈر کو دیکھنا پسند کرتی ہے یا اس لیڈر کو جو آج بھی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، آج بھی ان مشکلات کو فیس کر رہا ہے، آج بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے، آج بھی تکلیفوں کو جھیل رہا ہے۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو بدلنا ہے یا دن بدن اس کو پیچھے کی طرف لے کر آنا ہے۔ اور اس کے بعد جو تھا وہ بلاول بھٹو صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں سیاست میں اتنا نہیں گرنا چاہیے، اور بالکل اگر آپ کا اختلاف جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے تو آپ ان تک رکھیں، اگر آپ کا جو ہے سیاسی میدان میں ان کے ساتھ مقابلہ ہے تو آپ اسی میدان میں ان کا مقابلہ کریں۔ یہ کس طرح جو ہے، یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ ایک سیاستدان کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ کو کھلی چھوٹ ہے، آپ نے جو مرضی کرنا ہے کریں۔ تو اس ٹائم مجھے سب سے زیادہ جو انٹرسٹنگ بات لگی وہ یہ لگی ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے بھی مری میں جلسہ کی ہے اور بہت ساری باتیں کی ہیں، وہ تو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر ایک سیاست کا دوسرے کسی سیاست سے جھگڑا ہے تو وہ اس سیاست دان تک ہی ہونا چاہیے، اس کی فیملی تک اس چیز پہ جو ہے اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ کس قسم کا جو ہے فیصلہ قدرت اللہ صاحب نے سنایا ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ اس سے پہلے میں نے بشرا بی بی کو نہ ہی کبھی دیکھا تھا، نہ ہی میں ان کے ساتھ ریلیشن میں تھا۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ اس ٹائم ان کی ذات کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، لیکن مجھے افسوس اس چیز پہ ہے کہ اس مقدمے کو ہٹا کے آپ نے جس کیس میں ان کو سزا سنانی تھی آپ سزا سنا دیتے، آپ نے اس کیس سے ہٹ کے جس کیس میں بھی سزا سنانی تھی آپ سنا دیتے، لیکن اس کیس میں جو تھا اس قسم کی مداخلت نہ کرتے۔ لیکن راجہ رضوان عباسی صاحب نے جو تھا ان 3 کیس کو لڑا۔ سب سے پہلے جو تھے وہ عمران خان کے اگینسٹ جو کیس لڑ رہے تھے وہ توشہ خانہ میں بھی لڑ رہے تھے، اس کے بعد سائفر کیس، اب جو ہے غیر شرعی نکاح کے کیس میں بھی جو تھے وہ عمران خان کے اگینسٹ کیس لڑ رہے تھے۔
لیکن راجہ رضوان عباسی صاحب کو دیکھ کر مجھے ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ عمران خان کے اگینسٹ کیس لڑ رہے ہو تو آپ کے پاس جو ہے وہ وکالت کی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ کتنے اچھے وکیل ہو، کیونکہ پیچھے سے سارا کچھ پہلے سے ہی مینج ہے، کیا گواہ، کیا جج، کیا فیصلے۔ اچھا، اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو تھا جلسہ مری میں ہوا ہے، اور یہ جلسہ جو تھا وہ خاص جی پی او کی مین سڑک پر ہوا ہے۔ مطلب مسلم لیگ نون نے یہ جلسہ جو ہے جی پی او چوک پہ کی ہے، مطلب سڑک پر سٹیج لگایا گیا ہے۔ یہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ لیاقت باغ میں جلسے کی اجازت مانگ رہی ہے، تو وہاں پہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ خطرے کے پیش نظر، یعنی کہ دہشت گردی کی وجہ سے جو ہے آپ کو جلسہ نہیں کرنے دیا جا سکتا۔ یہاں پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک بھرے بازار میں جو ہے اپنا سٹیج لگا کر جلسہ کر رہی ہے۔ اچھا، نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے نکال کر اسے لایا گیا جس نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا کہا۔ اچھا، میں نواز شریف صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بار بار جو ہے ایک بات کرتے ہیں کہ مجھے اقامے کی بیس پر نکالا ہے، آپ اس بات کا ذکر کیوں نہیں کرتے کہ آپ کو اقامے کی بیس پر آپ کو نہیں نکالا گیا؟ آپ اس بات کا ذکر کیوں نہیں کرتے کہ آپ کو کس بیس پہ نکالا گیا ہے؟ اقامے کی بیس پر جو ہے آپ کو صرف آپ سے اقتدار لیا گیا ہے۔ آپ کو سزا جو تھی وہ سٹیل مل اور العزیزیہ ریفرنس میں دی گئی تھی۔ لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں عمران خان کی ذات پر یا عمران خان کی دور حکومت کی، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2 سال کرونا میں رہنے کے بعد جو تھا پیچھے دن کتنے رہ جاتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ٹائم جو تھا عمران خان کے پاس بڑی مشکلات تھیں۔ انہوں نے جو تھا معیشت کو بھی ٹھیک کرنا تھا، عوام کو بھی سہارا دینا تھا، عوام کی زندگیوں کو بھی بچانا تھا۔ اچھا، اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مری میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بنائیں گے۔ اچھا، میں نے مریم نواز صاحبہ سے کہنا تھا کہ اس طرح کی کسی ہسپتال کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک وہ ہسپتال بنائیں جہاں پہ آپ کا پورا خاندان جو ہے اس ہسپتال میں علاج کر سکے۔ آپ کے علاج سارے باہر ہوتے ہیں، آپ کے جو ہے باؤ جی باہر جا کے علاج کرواتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بنائیں گے۔ تو پہلے بھی آپ کی حکومت رہی ہے، پہلے بھی آپ اقتدار میں رہے ہیں، تو اس ٹائم آپ کو خیال کیوں نہیں آیا؟ مزید جو تھا وہ مریم نواز صاحبہ کا کہنا تھا کہ شیر کو ووٹ دیا تو مری کے ہر گھر میں گیس پہنچائیں گے۔ یہاں پہ جن کے گھر میں گیس پہنچی ہوئی ان کو گیس صحیح نہیں فراہم ہو رہی، تو آپ مری میں کیا پہنچائیں گی؟ عجیب بات ہے کہ ہمیں بیوقوف بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ مسلم لیگ نون کو بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے، لیکن فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کیا دوبارہ سے ان کے ہاتھوں بیوقوف بننا ہے یا اب کوئی سمجھداری والا کام بھی لینا ہے۔ ابھی ٹائم گزرا نہیں ہے، ٹائم ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر یہ گزر گیا تو شاید کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں نہ رہے، تو سوچ سمجھ کے ووٹ دیں، کس کو دینا ہے وہ آپ کا حق ہے۔ لیکن میری نیوز جو تھی آج تک یہیں تک تھی، آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ آپ کا پیار ہم تک پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔